آج اس وقت میں آپ کے سامنے خداوند کے زندہ کلام میں سے جو پیسج رکھنا چاہتا ہوں، جو حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، وہ امثال 30واں باب اس کی 4 آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ جس عنوان کے تحت آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے نام۔ نام کے بغیر پہچان ناممکن ہے۔ نام کے بغیر آپ کسی شخص کو جان نہیں سکتے۔ اس لیے جب بھی آپ کسی شخص کے نام کو جانتے ہیں، اس سے واقف ہوتے ہیں، تو آپ اس کا نام لے کر اسے بلاتے ہیں، اور جب اس کا نام لے کر آپ اسے بلاتے ہیں وہ آپ کی سنتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، نام کا رکھا جانا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جب ہم نام کی بات کرتے ہیں تو یہ نام جو ہے آپ کے گھر میں سے، آپ کے خاندان میں سے کوئی بڑا شخص، آپ کا والد، آپ کا دادا، نانا، نانی، چچا، چچی، ماموں، مامی، یا کوئی بھی شخص اس بچے کا نام جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور جب نام آپ رکھ لیتے ہیں تو آج کل تو سائنٹیفک دور ہے، لوگ نام کا مطلب ہی جاننا ضروری سمجھتے ہیں، اور نام رکھنے سے پہلے وہ اس بات کو جاننا چاہتے ہیں کہ جو نام میں رکھ رہا ہوں اس نام کا مطلب کیا ہے۔ نام کا مطلب جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سے ناموں کا ذکر ہے، لیکن میں آج اس وقت ایک ایسے نام کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ نام کیسا نام ہے، اس کا نام کس نے رکھا، اور اس نام کی آگاہی کس نے دی۔ جب ہم کلام مقدس کی روشنی میں اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر صاف اور واضح طور پر ہم اس بات کو پڑھتے ہیں کہ انبیاء کرام نے اس نام کی آگاہی جو ہے وہ دی ہے، اس کی پیشن گوئی جو ہے وہ کی ہے۔ یسایہ 9 باب 6 آیت میں لکھا ہے، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس نام کی آگاہی کے تعلق سے ہم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس نام کی آگاہی جو ہے جبرائیل فرشتے نے یوسف کو دی۔ اور جب ہم متی کی انجیل کے پہلے باب کی 20ویں اور 21ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہوگا، اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ جبرائیل اس نام کی آگاہی یوسف کو دیتا ہے۔ ذرا اور آگے بڑھتے ہیں تو جب ہم اس بات کو جان گئے کہ فرشتہ نے، گیبریل نے یوسف کو کہا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، تو آگے کہتا ہے کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس نام کی آگاہی جبرائیل نے، فرشتہ نے مریم کو دی۔ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 30ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک اگر آپ مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے، فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت جو ہے وہ اسے دے گا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔
وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ فرشتہ نے یہ نوید، یہ بشارت مریم کو دی کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اس کا نام یسوع ہوگا۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم نام سے واقف ہو جاتے ہیں تو پھر نام کا مطلب جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یسوع کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کا مطلب نجات دینے والا، سیویئر، رہائی دینے والا، بچانے والا، چھٹکارا دینے والا، مخلصی دینے والا۔ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ گناہوں سے نجات صرف اور صرف خدا دے سکتا ہے، کوئی انسان کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جبرائیل نے یہ پیغام یوسف کو دیا، مریم کو دیا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ کوئی انسان کسی کا گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی آدمی کو یہ نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ سو یہ نام جو جبرائیل نے یوسف اور مریم کو دیا، یاد رکھیں اس نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع نام کے اندر جو ہے شفا پائی جاتی ہے۔ یسوع نام کے اندر جو ہے وہ رہائی پائی جاتی ہے۔ یسوع نام کے اندر جو ہے یہ مکتی پائی جاتی ہے۔ یسوع نام کے اندر جو ہے یہ چھٹکارا پایا جاتا ہے۔ یسوع نام سے معجزات وجود میں آتے ہیں۔ یسوع نام سے تخلیقی کام جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں اور جیون جو ہے وہ سنور جاتا ہے۔ یسوع نام سے بدروہیں نکل جاتی ہیں۔ یسوع کے نام سے یاد رکھیں آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ عظیم نام ہے، یہ ایسا نام ہے جب آپ اس کو استعمال کریں گے، جب آپ اس نام کو قبول کریں گے تو یہ ایک نام جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک چینج لے کے آ جائے گا۔ میں نے 1983 میں اس نام کو اپنی زندگی میں لیا، اس نام کو قبول کیا اور اس نام نے میری زندگی کے اندر ایک گہری تبدیلی جو تھی وہ ڈال دی۔ یہ نام تبدیل کر دیتا ہے، یہ جیون کو سنوار دیتا ہے۔ اس نام نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اور آج میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اگر آپ اس نام کو قبول کریں گے، یسوع نام کو جو گناہوں سے نجات دیتا ہے، رہائی دیتا ہے، چھٹکارا دیتا ہے، یقین طور پر وہ آپ کے حالات کو بھی بدل ڈالے گا۔ اس کو قبول کریں۔ اس نام کے وسیلہ سے یاد رکھیں زندگی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، موت زندگی میں بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہے۔ اس کا نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہے۔ زبور 72 کی 19ویں آیت میں یہ صاف واضح طور پر لکھا ہے۔ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ پالوس جب فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، اس کے 9ویں باب کی 11ویں آیت میں یہ واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اس کا نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے گا۔ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خداوند ہے۔ اس کے نام میں زندگی پائی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 20ویں باب کی 31ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام میں زندگی پاؤ۔ ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا ہے۔ آج بہت سے لوگ یسوع کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جبرائیل نے صاف اور واضح طور پر مریم کو یہ پیغام دے دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اس لیے جب فرشتہ نے، الہی مخلوق نے آسمان سے آ کر مریم کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، تو ہمیں اس نام کو کس طرح سے لینا ہے، قبول کرنا ہے، اس کو آپ قبول کریں۔ اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ اس کو ایسے ہی قبول کریں گے تو آپ کی زندگی جو ہے بدل جائے گی۔ اعمال 4 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے،
आसमान के तले, आसमान के नीचे और कोई दूसरा नाम है नहीं जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। और लिखा है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं। इस आसमान के नीचे कोई शख्स नहीं है, कोई आदमी नहीं है। बदाए से लेकर मुकाशवा तक आप इस बात को साफ वाज़ तौर पर पढ़ लें। कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों में से किसी आदमी को यह नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। मेरे अजीज बहनों भाइयों, लूका 24वां बाब उसकी 47वीं आयत में लिखा है तौबा और गुनाह की माफी सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के वसीला से मिलेगी, उसके नाम के वसीला से। और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाह की माफी उसके नाम यानी यस्सु से की जाएगी। यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी यस्सु के नाम से की जाएगी, क्योंकि उसके नाम में माफी है, उसके नाम में जिंदगी है। उसके नाम से आपके गुनाह का कैसे ही क्यों ना हो, आपके गुनाह का किरमजी ही क्यों ना हो, लेकिन याद रखें जब आप यस्सु को कबूल करते हैं तो आपकी जिंदगी को बदल देता है, वो आपके हालात को बदल देता है। इफ्सियों पहला बाब 21वीं आयत को अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर हम इस बात को और वाज़ेह तौर पर जान जाते हैं कि ये नाम सब नामों से आला और उत्तम नाम है। और इस नाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो एक अजीब तब्दीली आती है। और जब हम इस नाम को अपनी ज़िंदगियों में ले लेते हैं तो फिर हम फ़तहमंद ज़िंदगी जो है वो बसर करते हैं। ये नाम सब नामों से उत्तम नाम है। मेरे अजीज बहनों, भाइयों, बच्चों, मुकाशवा 19 बाब 16 आयत में लिखा है उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा। और ये नाम ऐसा नाम है जब आप इस नाम को पुकारते हो तो ये वहां पर आ जाता है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है मत्ती 18 बाब उसकी 20वीं आयत में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूंगा। इस नाम को जब आप इस्तेमाल करेंगे मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब आप इस नाम को इस्तेमाल करेंगे तो इस नाम के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर मौजूद हो जाएंगे। लिखा है कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। मरकज़ 16 बाब उसकी 17वीं आयत में साफ और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, वो मेरे नाम से नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पी लेंगे तो उन्हें कुछ ज़रर न पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो शिफा पाएंगे। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक हुक्म दिया और वो हुक्म क्या था? उसने उन 12 को भेजा और हुक्म क्या दिया? और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। मेरे अजीज बहनों भाइयों, कलाम मुक़द्दस में साफ और वाज़ेह तौर पर खुदावंद का यह पैगाम है, तूने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। लेकिन अफसोस की बात है आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए वो दुआ भी करते हैं और पैसे भी लेते हैं। अफसोस की बात है। खुदा यीशु मसीह ने साफ कहा, चलते चलते ये मुनादी करना, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को भी जिंदा करना, कोड़ियों को भी पाक साफ करना, बदरूहों को भी निकालना, लेकिन मुफ्त तूने पाया है और मुफ्त देना। लोग कतारों में जाते हैं, पहले पैसे देते हैं और फिर जो है वो दुआ करते हैं। ये कलाम की बिल्कुल उलट बात है। हमें इस बात को सीखना, जानना इंतहाई ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम
کو کس طرح سے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں اور پھر ہم اس برکت کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں بچوں، ہمیں اس بات کو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خود کہا، مکاشفہ پہلا باب 17ویں اور 18ویں آیت میں، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں۔ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ یسوع مسیح اصل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ اور میرے عزیز بہنوں بھائیوں، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں جو ہیں وہ یسوع کے پاس ہے۔ یسوع کے نام کے وسیلہ سے یاد رکھیں، زندگیوں میں ہلچل مچ جاتا ہے، دشمن پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور جب پطرس اور یوحنا اعمال 4 باب کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، یسوع کے نام کی منادی کر رہے ہیں، تو وہاں پر لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ انہیں بلا کر کہتے ہیں، لکھا ہے، بس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع کے نام کے وسیلہ سے بدروہیں جو ہیں وہ چلاتی ہیں، دشمن جو ہے اس کو پریشانی لگ جاتی ہے۔ یسوع نام کے اندر جو ہے یاد رکھیں فتح مندی ہے، اور اس نام سے جو کچھ آپ باندھو گے وہ بن جائے گا۔ اگر آپ زمین پر باندھو گے تو زمین پر بن جائے گا، آسمان پر کوئی چیز باندھو گے تو آسمان پر بند جائے گی، کیونکہ متی 18واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بند جائے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا۔ یہ خدا یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ آسمان اور زمین تو ٹل جائیں گے، لیکن میرے منہ کی باتیں جو ہیں وہ ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ یسوع مسیح کے نام میں نجات ہے۔ اگر آپ نجات پانا چاہتے ہیں، اگر آپ رہائی پانا چاہتے ہیں بیماریوں سے، دکھوں سے، مسائل سے، فائنینشیل کرائسس سے، تو آج میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں۔ آپ جتنے اس ٹی وی کو دیکھ رہے ہو، اس پروگرام کو سن رہے ہو، میسج کو سن رہے ہو، تو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یسوع کے نام میں نجات پائی جاتی ہے۔ آپ کے مسائل کا حل جو ہے صرف اور صرف خدا یسوع مسیح ہے، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر دوسرا نام ہے نہیں جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ اس نام کے اندر جو ہے یہ قدرت پائی جاتی ہے۔ پطرس نے کہا اعمال 3 باب کی 6 آیت میں کہ سونا چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن جو کچھ میرے پاس ہے وہ تجھے میں دیے دیتا ہوں، یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، وہ جنم کا لنگڑا اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا، لوگ حیران ہو گئے۔ یسوع کے نام میں کتنی قدرت پائی جاتی ہے۔ یسوع کے نام میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں بچوں فتح ہے۔ پولس رسول جب روم کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے، 8ویں باب کی 37ویں آیت میں بیان کرتا ہے، مگر ان سب باتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل۔ اگر آپ فتح چاہتے ہیں، اگر آپ غلبہ چاہتے ہیں، حالات پر غالب آنا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح جو فاتح ہے، جس نے موت پر فتح پائی، اس کو اپنی زندگی کے اندر دعوت دیں۔ یقینی طور پر وہ آپ کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی کو لے آئے گا۔ یسوع کے نام میں خدا تک رسائی ہے۔ اگر آپ خدا تک رسائی چاہتے ہیں تو پولس رسول جب افسیوں کو خط لکھتا ہے 2 باب کی 18ویں آیت میں، تو آپ پر لکھا ہے، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ روح ایک ہی ہے، خدا کا روح، روح القدس۔ اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج اس وقت میں آپ کی توجہ خدا یسوع مسیح کی طرف، جو کہ حقیقی نجات دہندہ ہے، دلانا چاہتا ہوں۔ حالات پر نہیں، یسوع مسیح پر نگاہ کریں، اور جب یسوع مسیح پر نگاہ کریں گے تو آپ کے کرائسس، آپ کے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں گے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جن جن کرائسس میں سے گزر رہے ہیں، جن جن بیماریوں میں سے گزر رہے ہیں، اور آپ میں سے جو کوئی اس آواز کو سن رہا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر پرابلم ہے،
شاید رسولیاں ہیں، شاید ٹیومرز ہیں، میرے عزیز بہنوں بھائیوں بچوں، جو بھی کوئی شخص ہے وہ اسی وقت اپنے اس جگہ پر ہاتھ رکھ لے، اور آپ دیکھیں گے کہ دعا کے اندر ہی وہ ٹیومر جو ہیں، وہ رسولیاں جو ہیں وہ ریموو ہونا چلی جائیں گی۔ آپ کی گردن کے اندر کوئی تکلیف ہے، موڑوں کے اندر کوئی تکلیف ہے، کمر کے اندر کوئی تکلیف ہے، تو اسی وقت خدا کی قوت اور قدرت کے وسیلہ سے، اس کے مسا کے وسیلہ سے آپ کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں گے، کیونکہ یسوع کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، یسوع کے نام میں نجات ہے، اس کے نام میں چھٹکارا ہے، رہائی ہے۔ میں آپ کی دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، یسوع کو قبول کریں، اور اسے کہیں خدا یسوع میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں تو میری زندگی میں آ، تو میرے دل میں آ، تاکہ میں آج حقیقی طور پر تیری اس محبت کو جان